حیات اللہ انصاری کے افسانہ آخری کوشش کا تجزیاتی مطالعہ۔ حیات اللہ انصاری کا شمار ان چند لوگوں میں کیا جاتا ہے جو تاحیات اپنے اصول و نظریات پر ہمیشہ قائم رہے۔ حیات اللہ انصاری کے 4 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے نام اس طرح ہے: انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں، شکستہ کنگورے اور ٹھکانہ۔ حیات اللہ انصاری کے افسانہ آخری کوشش کا شمار ان کے اہم ترین افسانوں میں ہوتا ہے۔ آخری کوشش حیات اللہ انصاری کے مجموعے بھرے بازار میں شامل 8واں افسانہ ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ آخری کوشش یعنی امیر بننے کی آخری کوشش انسان کو اپنے خونی رشتوں کا خون کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس افسانے میں اس معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے کردار نچلے طبقے کے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی مروت اور حمیت موجود ہے۔ لیکن حمیت اور مروت کے ساتھ معاش کا ٹکراؤ ہے، خود غرضی و پیٹ کی بھوک، ساتھ ہی زیادہ آمدنی کی لالچ تمام رشتوں اور مروت کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ افسانے کا مرکزی کردار گھسیٹے اپنے بھائی کا ہی قاتل بن جاتا ہے۔ افسانے کا اختتام نہایت ہی دردناک المیے پر ہوتا ہے، لیکن بہت ہی فطری اور منطقی انداز میں ہوتا ہے۔ افسانے کو المناک انجام تک پہنچانے کے لیے افسانہ نگار نے پہلے سے ہی ایسے واقعات اور حالات پیدا کر دیے ہیں کہ افسانے کا ہر واقعہ ایک دوسرے سے پیوستہ معلوم ہوتا ہے، اور واقعہ در واقعہ افسانہ فطری، لازمی اور منطقی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ غرض کہ اس افسانے میں نچلے طبقے کی غربت اور افلاس کی سچی لیکن دردناک تصویر پیش کی گئی ہے۔ کہانی فکر و فاقہ میں گرفتار، غریبی میں مبتلا 2 بھائیوں گھسیٹے اور فقیرہ کے ارد گرد گھومتی ہے، جن کو پیٹ کی آگ نے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بوڑھی اپاہج ماں کو اپنا ذریعہ معاش بنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس فقیری کی ابتدا شہر کی ایک مسجد سے کرتے ہیں۔ حیات اللہ انصاری نے افسانے کی ابتدا ہی سے مرکزی کردار کے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ افسانہ اپنے کلائمیکس پر آ کر زبردست تاثر چھوڑتا ہے۔ اپنی بوڑھی اور قریب المرگ ماں کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرنا، اس بھیک کی آمدنی کی امید میں دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑنا، اور بالآخر گھسیٹے کا اپنے بھائی فقیرہ کو گلا گھونٹ کر مار ڈالنا، یہ سب ایک فطری نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھسیٹے جن معاشی حالات، غربت، تنگ دستی اور بھوک سے دوچار ہے، اس کا فطری اور لازمی نتیجہ یہی تھا جو افسانے کے اختتام پر سامنے آتا ہے۔ بھائی کا قتل اور ماں سے بھیک منگوانا بے شک ایک سنگین جرم ہے، لیکن افسانے کا مرکزی کردار یہ تمام حرکتیں یوں ہی یا بلا وجہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کردار کی شدید غربت، بے روزگاری اور بھوک کار فرما ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے بھائی کو نہیں مارتا ہے، بلکہ وہاں پر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کی موت سرزد ہو جاتی ہے۔ بھائی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی موجود ہے، جس کا اظہار موت کے فوراً بعد ہی اسے ہوتا ہے، اور گھسیٹے اپنے آپ کو بالکل تنے تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگتا ہے۔ افسانے میں اس حقیقت کی نقاب کشائی کی گئی ہے جس کے تحت انسان ہر چیز سے صلح کر سکتا ہے، لیکن بھوک اور دولت کی لالچ
اور ہوس سے نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیسوں کی ہوس اور غربت انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، اور وہ ایسی حالت میں خونی رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ افسانہ نگاری کی خوبی یہ ہے کہ وہ مرکزی کردار گھسیٹے کے ارد گرد ایسی فضا تخلیق کرتا ہے کہ اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی قاری گھسیٹے سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ قاری کی ہمدردی وابستہ ہو جاتی ہے۔ افسانہ نگار نے یہ سب شعوری طور پر کیا ہے، لیکن فنی پختگی کی بنا پر کہیں بھی افسانے میں ان چیزوں کا شعوری احساس نہیں ہوتا، بلکہ پورے افسانے میں حیات اللہ انصاری نے ان تمام چیزوں کو اپنے فن کے ذریعے فطری اور منطقی بنا دیا ہے۔ افسانہ ایک المناک انجام پر ختم ہوتا ہے۔ مصیبت، پریشانی، غربت، افلاس اور بے روزگاری تو افسانے میں ابتدا سے انتہا تک ہے۔ اسی کے ساتھ قتل اور موت نے افسانے کو مکمل المیہ بنا دیا ہے۔ قتل بھی ایسا کہ بھائی ہی چند ٹھیکروں کی خاطر بھائی کو قتل کر ڈالے، اور جس مقصد کے تحت یہ قتل سرزد ہوا ہو وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو سکا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہے جو افسانے کے المناک انجام کو مزید دوچند کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ افسانہ فن، فکر اور اسلوب کے اعتبار سے ایک اعلیٰ پائے کا افسانہ ہے، جس میں وحدت تاثر اور مرکزی خیال افسانہ کے مفہوم اور اختتام کے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاثر یہ بھی ابھرتا ہے کہ غربت انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتی ہے اور اسے وحشی اور درندہ بنا دیتی ہے۔ مرکزی خیال یہ کہ انسان کے خراب حالات اس کو جرم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ خونی رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتا، اور جس مقصد کے تحت وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے بالآخر وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو پاتا، سوائے پشیمانی اور شرمندگی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اس کی بعد والی ویڈیو میں اردو کے مشہور ممتاز صحافی افسانہ نگار حیات اللہ انصاری کی حیات و خدمات کو پیش کیا جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔